یہ بلاتکاری بابو ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ کورٹ کا فیصلہ ہے. ابھی ان کو 13 سال کی سیشن کورٹ نے سزا سنائی ہے. بنارس میں ایک لڑکی کے ساتھ انہوں نے بلاత్కాر کیا تھا، اور پوری جماعت اب اس پہ لگی ہے کہ جرجی صاحب بالکل کلین ہے، دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. ان کا نام ہے مولوی جرجی. یہ شروع مولوی جرجی سے جھوٹ شروع ہوتا ہے. انہوں نے سعودیہ عرب میں جا کے جھوٹ بولا، سعودیہ میں تقریر کی تھی انہوں نے. ذرا یہ پہلے تقریر سنیے. آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی. تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کی کرنسی. لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے. گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، مہاتما چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں. اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا. یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی وہی مثال کہ اللہ کی گستاخی، اللہ کی رسوائی جو اس فرقے نے کی ہے، یعنی ہم سنی بریلویوں نے جو کی ہے. اگر آپ ہندو کی کتابیں اٹھا لو تو ہندو کی بھی کتابوں میں آپ کو اللہ کی ایسی گستاخی نہیں ملے گی. یعنی اپنی بات میں وزن دینے کے لیے کیسے کیسے انداز اختیار کیا کرتے ہیں لوگ. کہ تقریباً میرے خیال سے آج 12 سال کا عرصہ ہو گیا، حتیٰ کہ یہ مولوی صاحب جیل چلے گئے. اور اب لوگوں نے کمنٹس بھی کیے بہت سارے مزاحیہ کہ یار 13 سال اس نے کہا کہ کم از کم اس بار تو بولے فاروق رضوی تو پیچھا چھوٹے گا میرا. جیل چلا گیا. 12 سال سے مسلسل میں ایک ہی مطالبہ کرتا رہا اس مولوی سے کہ بھئی یہ سیرت غوث پاک جو حاجی علی پہ تھوک کے بھاؤ مل رہی ہے، قیمت اس کی 75 روپے ہے، صفحہ نمبر 181 ہے. کتاب کے مصنف کا نام آپ نے بتایا نہیں، لکھنے والا کون ہے، کہاں سے چھپی اس پریس کا نام نہیں ہے، صرف حاجی علی پہ مل رہی ہے، انڈیا کی چھپی ہے، قیمت 75 روپے ہے، صفحہ 181 پہ لکھا ہے سیرت غوث پاک پر کہ اللہ تعالیٰ سے غوث اعظم نے کہا تو نے آسمان کیسے دکھا ہے مجھے دکھا. اللہ غوث اعظم کو آسمان دکھانے لے گیا. پہلا آسمان ٹھیک، دوسرا آسمان ٹھیک، اللہ آسمان دکھاتا رہا، غوث اعظم خوش ہوتے رہے. چھٹے آسمان پر جب غوث پاک پہنچے اللہ کے ساتھ تو اللہ کا پیر پھسل گیا معاذ اللہ. اور اللہ چھٹے آسمان سے گر کر چوتھے آسمان تک آیا. اللہ نے غوث پاک نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، غوث پاک کو گرنے سے بچا دیا. اس دن سے نام پڑ گیا ان کا دستگیر. یعنی یہ جو سنی غوث پاک کو دستگیر کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ غوث پاک نے اللہ کو گرنے سے بچا دیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر. ہم اس لیے مانتے ہیں
تو ہم نے کہا بھائی یہ کس کتاب میں لکھا ہمیں دکھا دو. 12 سال کا عرصہ ہوا اس کو جگہ جگہ لوگوں نے پکڑا, اس کے جلسے کینسل ہوئے کئی جگہ. یہ کئی جگہ خوف کے مارے جب لوگوں نے کہا کہ یہاں آئیں گے تو کتاب لے کر آنا, تو جلسوں میں آنا بند کر دیا اس نے. لیکن نہیں کیا تو 2 کام نہیں کیا, ایک تو توبہ نہیں کی اور دوسرا یا تو کتاب نہیں دکھایا. یعنی یہ فرقے کا حال ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق توبہ ان سے سلب کر دی. اور آج بھی جماعت کے لوگوں کو چیلنج ہے کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو یہ کتاب ہمیں دکھا دو, کہاں لکھا ہے, ہمارے کس عالم نے کتاب لکھا اور کس عالم کی کتاب میں بات لکھی ہے. کیونکہ ہم باقاعدہ بہانگ دوحال اس مسند سے ذمہ دار اسٹیج سے اعلان کرتے ہیں, علماء کی موجودگی میں, مشائخ کی موجودگی میں, حضور سید صاحب کی موجودگی میں, کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ آسمان سے گرا, غوث پاک نے اس کو بچائے, اللہ کو وہ کافی ہے, اس کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں. مگر وہ ہم پر تم نے الزام لگایا, پوری جماعت کو اس بنیاد پہ تم نے کافر و مشرک کہا, تو کتاب تو دکھاؤ. بے غیر تو شرم نہیں آتی, جھوٹی کتابیں, جھوٹے قصے, جھوٹے حوالے سناتے. مگر اللہ اس جماعت کو کیسے ذلیل کرتا ہے ذرا دیکھیے. اسی جماعت کے دوسرے مولوی صاحب ہیں, اب یہ تو جیل چلے گئے, یہ بیٹھے ہیں, ابھی ان کو چیلنج کر رہا ہوں میں مسلسل. یہ چنئی کے رہنے والے ہیں, ان کا نام ہے حافظ جاوید عثمان ربانی. یہ مولوی صاحب بھی وہی قصہ سناتے ہیں, جاوید ربانی صاحب. مگر دیکھیے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. جیسے جتنی تیزی سے یہ اپنے باپ نہیں بدلتے نا, اس سے زیادہ یہ واقعات بدل دیتے ہیں. اب جاوید عثمان ربانی وہی واقعہ سناتا ہے, بس جلدی سے سنایا, اس کا وہ جملہ یاد رکھیے, باقی کچھ یاد رہے یا نہ رہے, کہ اللہ تعالیٰ غوث پاک کو لے کر کہاں گیا تھا, بولو, آسمان میں. اللہ کہاں سے گرا, بس یہ یاد رکھیے. اب سنو, لفظ ذرا زیادہ بہت مشہور ہے, پیران پیر عبد القادر جیلانی کا, معلوم ہے؟ ہاں, دستگیر, دستگیر بہت مشہور ہے. اور لوگ بھی کیا ہیں, بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں, کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے, لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں, سیر, باغ میں ٹہلتے ٹہلتے, باغ میں ٹہلتے ٹہلتے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کا پیر پھسلا کرتے, عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے کرتے. ہاں, یاد رکھیے یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے جس کے پیچھے واقعہ ہے. جبکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ سب کو پناہ دیتا ہے, اسے کسی کی پناہ کی کبھی ضرورت نہیں. آج کے مسلمانوں کا عقیدہ اتنا گیا گزرا ہے, کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اللہ کو پکڑ کے اٹھائے. اب تم اتنے گئے گزرے ہو, بے شرمو, کہ جھوٹ میں تم نے انتہا کر دی. اور تمہارا باپ ابلیس بھی تمہارے جھوٹوں کو, کہ تم ممبر پہ بیٹھ کے مائک لگا کر پبلک کے مجمع میں ایسے جھوٹے قصے سناتے ہو, جھوٹی کتابیں سناتے ہو. تمہارا باپ ابلیس بھی دانتوں میں انگلی دبا کے کہتا ہے میرے بچوں تم نے مجھ سے زیادہ ترقی کر لی ہے. اتنی ترقی تو میں نے بھی نہیں کی تھی. ارے تم حلالی ہو کہ حرامی ہو, حلالی ہو تو کتاب دکھا دو, دکھاؤ نا, ہمیں دکھاؤ نا. ہماری جماعت کے لوگوں نے لکھا نا, ہم جماعت کے ذمہ دار ہیں, ہم کون کو گمراہ کر رہے ہیں نا تمہارے حساب سے. سب سے پہلے تو تم ہماری اصلاح کرو. ہم چیلنج کر رہے ہیں, چنئی میں رہتا ہے, میں نے اس کو بارہا بولا کہ میں تیرے گھر اپنی ٹکٹ سے آنے کے لیے تیار ہوں, تجھ سے ٹکٹ نہیں مانگوں گا, تیرے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا, کیونکہ وہابیوں کا کھانا بھی ہم ویسے نہیں کھاتے. کتنی ویڈیو میں نے یہ جرجس کو بھی بولا کہ میں تیرا اٹاوا تیرے گھر آنے کے لیے اپنے پیسوں سے تیار ہوں. بے غیرت کو بول رہا ہوں, لیکن دونوں بے غیرت سن رہے ہیں, لیکن ایسے بیٹھے ہیں جیسے منی بھائی چپ بیٹھی ہے مجرا کرتی ہے. شریف, اس سے زیادہ تو کوئی شریف ہی نہیں ہے منی بھائی سے زیادہ. ارے منی بھائی مجرا کرتی ہو تو سامنے بھی تو آؤ, ہمارے سامنے مجرا کر کے دکھاؤ, اپنی نوابوں کے سامنے تھرکوں گی. اور جب یہ لینگویج استعمال کرو نا
بڑا برا لگتا ہے. کہتے بریلیوں کی زبان کتنی گندی ہے. ابے منوسو تم کتنے مکار ہو کہ ہمیں مشرک بولنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو جھوٹی کتابیں جھوٹے قصے کر رہے ہو. تب تمہیں شرم نہیں آتی. اور وہ سنا کلی کل ارے فاروق کو کون سے ناگپور میں کس کو بلائے تھے, ارے فاروق رضوی کو کیا ٹھٹے بازی کر رہا تھا, ہنسا رہا تھا مجمع کو, اور وہ ہمارے مولویوں کی بیعت بھی. ارے جاہل کے بچوں یہاں اللہ کی بیعت بھی ہو رہی ہے, تمہیں نہیں دکھ رہی؟ ہم تو اعلان کر رہے ہیں نا کہ بھائی جس نے لکھا ہو اگر ہماری بھی جماعت کا تو ہم بخشیں گے نہیں. ہم اہل سنت بریلوی ہیں, ہم فتوے لگانے میں اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے. تمہارے یہاں چلتا ہے. ابھی کہانیاں ختم نہیں ہوئی ابھی تو. یہ میں نے کیوں دکھایا, بہت جگہ دکھایا. ابھی اس کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے, ابھی آگے آئیں گا. فی الحال ابھی یہاں سن لو. جسٹس بولے اللہ کہاں گیا اور یہ کہاں لے گئے. اب تیسرے قصاب آئے. جیسے ان میں کمپٹیشن چلتا ہے ان جھوٹوں میں کہ میں تیرا بات نہیں میں تیرا بات. اب تیسرا آیا, یہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا نام ہے خلیل الرحمان. اب اس نے اسی واقعے کو کیسے سنایا اس کو سن لیجیے. ایک کتاب ہے, میں حیران ہوتا ہوں, انڈیا میں چھپی. ہاں یہ بھی یاد رکھیں, ججز نے بھی کہا انڈیا میں چھپی. کہاں مل رہی ہے؟ بامبے حاجی علی کی درگاہ پہ. یہ پاکستان میں بیٹھ کے بھی بول رہا ہے. کہاں مل رہی ہے؟ انڈیا میں. آگے سنو. انڈیا سے ایک کتاب چھپی, پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت. اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. اسے ساؤنڈ میں ہینگرنگ ہے, ٹینشن مت لو. یہ ویڈیو کے ساؤنڈ میں ہی ہے, آپ ویسی ساؤنڈ رکھو, وہ آپ کا پرابلم نہیں ہے ساؤنڈ کا, اس میں ہینگرنگ ہے. پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت, اس کا نام ہے سیرت غوث آواز اعظم. بڑے رکھو بھائی. سیرت غوث اعظم وہ کتاب چھپی, اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس, اس کا فوٹو, ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے. کائے میں موجود ہے فوٹو اس کا, کتاب نہیں ہے. حاجی علی میں جو کتاب ٹھوک کے وہاں مل رہی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے, موبائل میں اس کے پاس ہے. ابھی موبائل کا بھی بڑا مزہ آئے گا. ابھی آگے سنو, بھی کہانی بہت آگے ہے. اس کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے. اس کے صفحہ 81 پر صفحہ 181 سے 81 ہو گیا, 100 صفحے غائب ہو گئے. اب باتیں تو اتنی پکڑنے لائق ہے, بہت ساری باتیں میں نے نظر انداز کیا ہے, لیکن بس سنو ان مکاروں کی. اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں, وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے. ابھی رک جائے. آسمان باغ جنت. کہانی ابھی جنت تک نہیں رکی, آگے بڑھیں گی. ابھی جنت میں سیر کرتے, دونوں جنت میں سیر کرتے. آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اللہ کی نظر نہ پڑی, پاؤں پڑ گئے. کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی, پاؤں پڑ گئے. پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ پھسل گیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں, تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا. تو اللہ کو گرنے سے بچا, اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی, تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے, جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر. مجمع سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا یہ الو ماں کے کھپتی بیٹے, آگے کا محاورہ بول دوں. محاورہ ہے بھائی, یہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے. انوار اللغات دیکھ لو, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. انوار اللغات آتی ہے, اس میں محاورہ ہے, کھپتی ماں کے الو بیٹے چراغ لے کے ہگنے بیٹھے. یہ وہ نسل کی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, اردو کا محاورہ ہے. الو ماں کے
खप्ती बेटे चिराग लेके हगने बैठे, अभी कह रहे थे किताब में लिखा है मोबाइल में भूल गए खप्ती का औलाद। मजमा सुभान अल्लाह। अबे तकरीर हो रही थी क्या? कोई सुन्नी मौलाना एक किस्सा सुना रहा था कि मजमा सुभान अल्लाह बोल पड़ा। तू तो कह रहा किताब में लिखा है, फिर किताब का पेज भी किताब नहीं है, मोबाइल में फोटो है, तो मजमा सुभान अल्लाह कहां से आ गया? कुछ भी बोलो बच्चों, मुंह में आया पक्को। अब हुआ ये कि 3 झूठों को मैं मुसलसल दिखा रहा था कि किताब इंडिया से छपी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये किताब इंडिया से छपी तो भाई साहब वो किताब दिखा दो आप हमको तो नहीं मिली इंडिया में। अब झूठ देखे कहां तक आगे बढ़ा, अभी बात खत्म नहीं हुई यहाँ पे। अब आगे देखिए वही किताब कहां चलेगी, अब जरा देखिए। भाई भाई सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस अभी कहां मिल रही थी? अब हाजी अली से सीधा उस किताब ने छलांग लगाई, बरेली पहुंची। झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए बार बार हम लोग एक बात बोलते हैं ना कि ये जमातें ले लेकर आम पब्लिक को उल्लू बना सकते हैं। नमाज की बात पर, दाढ़ी को लेकर, तकवे की बात के, मौलाना हमारे उलमा के सामने इनकी बैठने की औकात नहीं। और मैंने हजारों बार कहा जिस दिन इनके मौलवी हमारे सामने बैठ गए, पैजामा आगे से खीला और पीछे से पीला हो जाए। अब किताब पहुंची हाजी अली पर और उस किताब का 2 सफा उलटिए, वाकया सुनिए। भाई भाई सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मेरे मुरीदों अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हो, हम उनके सामने ये अकीदा पेश करते हैं। गौर करो ये अकीदे कितने भयानक और खतरनाक लगते हैं कि तुम्हें जहन्नम में अगर अरे भयानक तो तुम लगते हो यार। कहां लिखा है पहले दिखाओ तो। कौवा कान ले गया, कान देख ही नहीं रहे, पूरी कहानी गढ़ डाली। कौवा कान ले गया, अरे पहले कान तो चेक कर ले, पहले किताब तो दिखा दे, फिर बाद में सारे तबसरे करना। उस किताब में दूसरा वाक्य लिखा है, सीरत गौस अब मिल रही है बरेली में, उसमें लिखा है मेरे मुरीदों, गौस पाक की सीरत पर है, यानी गौस पाक ने कहा मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले, घबराना नहीं, जहन्नम में चले जाना, मैं थूक दूंगा तो जहन्नम ठंडी हो जाएगी। भाई कहाँ कहा गौस पाक ने, कब कहा, किस किताब में है, दिखाओ तो। मगर मैंने बार बार मैं जुमला कह रहा हूँ ना कि झूठे और मक्कारों का पेंदा नहीं होता। किताब कहाँ मिल रही थी, याद रखिए। अब देखिए किताब कितना ट्रांसफर होगा, कितनी तरक्की होगी। अब जरा सुनिए, ये सुनिए। ये हाजी अली की किताब में मिल जाएगी किताब। अब सीरत ख्वाजा हो गई किताब, सीरत गौस से क्या बनी वो, फिर हाजी अली पर आई वापस, किस्सा वही है। आप देखिए आगे चल के ये हाजी अली की किताब में मिल जाएगी किताब, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए। आप देखिए आगे चल के मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। अबे सीरत गौस का वाक़या सीरत ख्वाजा में कैसे आ गया? ना सीरत ख्वाजा नाम की किसी किताब में ऐसा लिखा है, ना सीरत गौस नाम की किसी किताब में ऐसा लिखा है। ये सब इनके अब्बा और अम्मा ने गढ़ के सुनाया है। इन किताबों की लिखने वाले इनके अब्बा और अम्मा है, इनकी रिवायत की सनद भी इनके अब्बा और अम्मा चाहते हैं। अब 2 बातें आपने याद रखी। देखिए कितना पेंदे बदलते जा रहे हैं, जरा देखिए। अब वो किताब कहाँ चले जाती है, मैं 7 झूठ दिखाता हूँ आपको इन बातों, लेकिन उसके पहले एक चीज दिखा देता हूँ, वो नहीं दिखाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगी।
اب یہ مسلسل چیلنج کر رہا تھا، یہ تو جیل چلا گیا. پاکستان والے کیلا بیچنے والے صاحب تو چپی ساتھ کے بیٹھ گئے، جنہوں نے کیلا گرو پھسلوایا تھا. ہوا یہ کہ 1.5 مہینہ ہو رہا ہے تقریباً، زیادہ دن کی بات ہے. 1.5 مہینہ پہلے چنئی میں میرا جلسہ ہوا. چنئی میں میں گیا اور اتفاق کی بات، یہ جاوید عثمانی چنئی کا رہنے والا ہے، اسی کے آفس سے تھوڑے دور پر جلسہ تھا ایک ہال میں. اور وہاں اس کے کچھ چاہنے والے آئے تھے. میں نے وہاں اس کو چیلنج کیا کہ میں نے کہا میں آیا ہوا ہوں، میرے پاس وقت ہے، اگر آپ وقت دیں تو میں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، اس کتاب کو لے کے ڈسکشن کرنا ہے. لیکن میں نے کہا نا، ان کی ماؤں نے ایسا دودھ نہیں پلایا کہ بریلیوں کے سامنے بیٹھ سکتے. ان کے علاقے میں جا رہا ہوں، ڈرنا تو مجھے چاہیے، ڈر ان کو لگتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بریلی شیروں کے جو ہے نا کتوں کے علاقے ہوتے ہیں، بریلی شیر کے علاقے نہیں ہوتے. جہاں جاتے ہیں وہ علاقے ان کے ہوتے ہیں. تو میں خود گیا اس کے علاقے اور ابھی بھی یہ نیٹ پہ ڈالیں گے نا آپ لوگ، بالکل ڈالیے. یہ نیٹ پہ جائیں گی ویڈیو، اور لائیو تو چل رہی ہے. بہت سارے لوگ لائیو جو سنتے ہیں وہ کاپی کر کے نیٹ پہ ڈالتے ہیں، ان کے گھر تو تک جاتی ہے. بار بار میں چیلنج کر رہا ہوں، میں خود اپنے ذاتی خرچے پر آنے کے لیے تیار ہوں. کتاب دکھا دو. اب میں نے وہ کتاب پہ ڈسکشن کیا، ویڈیوز وغیرہ دکھایا. ہال میں پروگرام تھا اور حافظ احسان صاحب شری لنکا کے بھی اس پروگرام میں موجود تھے. بہت سنجیدگی سے میں نے رد کیا، سنجیدگی کے ساتھ میں نے بات کی. اس طرح میں نے وہاں کے سب جملے نہیں بولے جو ابھی بول رہا ہوں. تو وہاں بڑے سنجیدگی سے بات کی اور یہ تک میں نے کہا کہ اگر آپ کو شکایت ہے، اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جلسے کا ایک ماحول الگ ہوتا ہے، جلسے میں بولنے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے. جلسے میں ہر مقرر، ہر عالم اپنے مجمع کے مزاج کے حساب سے بات کرتا ہے. لیکن جب مناظرہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں سنجیدگی شرط ہوتی ہے. اور میں نے ان سے بارہا کہا کہ تم نے اگر یہ شکایت ہے کہ بھئی ہمارے لہجے سخت ہے، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، تم ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ بریلوی گالی گلوچ کرتا ہے، تو ہم 500 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر یہ لکھ کر دیں گے تم کو مناظرے سے پہلے کہ بھائی مناظرے میں ایک لفظ بھی نازیبہ نہیں ہوگا، بالکل ادب اور تہذیب و تمدن کے ساتھ بات ہوگی. ایک جملہ بھی غلط نکل جائے، توہین آمیز نکل جائے، اسی وقت ہم مناظرہ ہار جائیں. وہیں پہ مناظرہ ختم. آپ وہ تحریر لے کے کھڑے ہو جانا، بھائی اسٹیمپ پیپر پہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے، 500 روپے کا اسٹیمپ پیپر ہے، اس پہ لکھا ہے کہ ہم گالی نہیں بکیں گے. انہوں نے گالی بکی، انہوں نے نازیبہ جملہ کہا، لہٰذا یہ مناظرہ ہار گئی، ان کی شکست ہو گئی. آپ اعلان کر دینا، بات ختم ہو جائے. لیکن یہ سب ہونے کے بعد بھی یہ بیٹھتے نہیں، جبکہ یہ خود اپنی تقریروں میں گالیاں بکتے ہیں. ان کے اگر کچھ مولوی دکھاؤ تو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں. کون سی گالیاں بکتے ہیں؟ تیری ماں کا، تیری بہن کا میں بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں، وہ گالیاں بکتے ہیں یہ ان کے مولوی. اور وہ گالیوں کے ایسے ویڈیوز میں نے نیٹ پہ ڈالے ہیں، جلسے میں نہیں دکھایا کیونکہ جلسے میں عورتیں بھی سنتی ہیں، بچے بھی سنتے ہیں، لیکن نیٹ پر موجود ہے، میرے جا کے آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے تقریروں میں. ان کے مولوی ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں، الزام ہم پہ لگاتے ہیں. تو بہرحال اس کی اوقات تو نہیں تھی کہ اس وقت ملاقات کرتا. میں جب واپس آ گیا تو میرے آنے کے تقریباً ہفتے 15 دن کے بعد اس نے ویڈیو بنایا. اب اس ویڈیو بنانے کو بھی 1.5 مہینہ ہو گیا، اور ان 1.5 مہینے میں تقریباً 4 یا 5 جگہ میں نے رد کر کے چیلنج کیا. نیٹ پر وہ ویڈیو موجود ہے، ہزاروں ویورز اس کے اوپر، اور باقاعدہ اس کے جو سیکرٹری، اس کے چمچے کو میں نے بڑی مشکل سے نمبر، اس کا تو نمبر ہی نہیں ملا اب تک. اگر کسی کے پاس اس کا نمبر ہو دے دو تو بڑا میں ممنون و مشکور ہوں گا کہ ڈائریکٹ اس سے بات ہو جائے. اس کے سیکرٹری سے نمبر ملا، اس بدبخت نے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا. کہا کہ صاحب یہ اتنے بڑے ترام کھائے کہ اس کے سامنے ہم بٹھا بھی نہیں سکتے. میں نے کہا بیٹا ترام کھانی ہے، پردے والی خواتین مردوں کے سامنے آتی نہیں ہے، دوپٹے والے لوگ ہو تم ویسے بھی، ہم تو مجموع میں بولنے والے لوگ ہیں. اب اس نے حال میں جواب دیا میری تقریر کا، میرے اس اعتراض کا. اب جواب سنیے، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. سنیے. دستگیر سنیں گے؟ سنیں گے؟ سنیں. ہاں، کس کا لقب ہے وہ؟ دستگیر کسے بولتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کے ایک نام ان بدبختوں نے کیا کیا، دستگیر رکھا ہوا ہے. تو ان کے پاس مشہور ایک واقعہ ہے. ہاں، کیسا واقعہ ہے؟ دیکھو کتنا عقیدہ بگڑا ہوا ہے ہمارا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی اور اللہ سیر کو نکلے کہتے ٹہلنے کے واسطے باغ میں. اعوذ باللہ. ثم کہتے ہوئے کیا ہے، ذہن اور دماغ تھراتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہنے پر بھی کہیں نہ پکڑ لینا. اعوذ باللہ. ثم بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں آپ، بس میوزک کی کمی ہے. بیک گراؤنڈ دیکھو کہ
کہنے میں بھی دماغ تھر رہا تھا، جھوٹ بولنے میں نہیں تھر رہا تھا، کہنے میں بھی توحید میں فرق نہ آ جائے. ارے منوج کے بچے جھوٹ بول رہا ہے، تو شرم نہیں آتی؟ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہنے پر بھی نہیں کہیں نہ پکڑ لے. نعوذ باللہ ثم نعوذ. اللہ کی کتنی بڑی توہین اور کتنا بوکس اور بیکار عقیدہ ہے جو آج ہم رکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اور اللہ دونوں سیر کو نکلے ٹہلنے کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسلا کرتے انہوں پکڑ لیے کرتے، وہاں سے انہوں دستگیر کے لائے. اللہ بولا رہے تو مجھے پکڑ کے کیا سنبھالا، اس واسطے تو پوری دنیا کا دستگیر ہے. میں نے جب یہ پہلی مرتبہ کہا تو ایک لیپ ٹاپ بابا ہے. اچھا مجھے میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ لیپ ٹاپ بابا بولتے ہیں. فاروق رضوی کوئی وہاں بھی نام نہیں لیں گا، اس کو پتا ہے فاروق نام کی نسبت ہے، ہم شیطان کی اولاد ہے. اس نام سے لوگ کتنی پھٹی ہے. اب انداز لگاؤ جب نام لینے میں پھٹی ہے ان کی، میں سامنے بیٹھ گیا تو ان کے پاس کیا حل ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں آگے سے سفید اور پیچھے سے آگے سے گیلا پیچھے سے سمجھ لو کیا ہو جائے، ورنہ بیٹھ جاؤ بھائی. ہمارا تو کھلا چیلنج ہے. تو بہرحال ایک لیپ ٹاپ بابا ہی نے میں نے اس کا رکھ کیا. میں نے جب یہ پہلی مرتبہ کہا تو ایک لیپ ٹاپ بابا ہے اور اس کے علاوہ 2-3 بابائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو گمراہ کرنے والے منافقینوں کے سردار ہیں. اچھا یہ بڑے توحید کے ٹھیکیدار ہیں. وہ تو قوم دیکھ رہی ہے منافق کی اولاد کون ہے. اگر تم مومن ہوتے تو ڈرتے نہیں. منافق کی پھٹی ہے، منافق چھپ کے بولتا ہے اور مومن ٹنکی کی چوٹ پہ بولتا ہے. منافق کون ہے وہ تو دکھ رہا ہے نا، میں تو مجمع میں دکھا رہا ہوں. اس لیے بیچارے لیپ ٹاپ کو پوچھتے ہیں. سیمسنگ والا بھی سوچتا ہوں گا یار میرا لیپ ٹاپ، اور یہ لیپ ٹاپ بھی بولتا ہوں گا یار تو میری قسمت ہے، انہیں نندا کرنے کے لیے مجھے بنایا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے لیپ ٹاپ کو پوچھتے ہیں. سنیے کر دی واویلا مچا ہے اور اس کے علاوہ 2-3 بابائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو گمراہ کرنے والے منافقینوں کے سردار ہیں. ان بدبختوں نے کیا کر دی، واویلا مچا دیا میرے خلاف کہ دیکھو یہ ایسی ویسی باتیں کرتا ہے. یہ کہیں ثبوت نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہم نے کہیں لکھا ہوا ہے. اور مجھے کال پہ کال آئے، گالیوں پہ گالیاں ہونے لگی. اچھا یہ بھی جھوٹ. کال پہ کال آئے، کل پہ کال آئے. بے غیرت کی اولاد کال آتے تو مناظرے کے لیے تیار ہو جاتا. تیرے کو سنیا نے کہا اس کو اول تو کال کرتا نہیں، کوئی وجہ ہے کہ اس منوج کا نمبر ہی نہیں پتا. لوگ اتنے پھٹو ہوتے ہیں یار. میرا نمبر تو اوپن ہے. وابڑے بھی کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں موبائل پہ وابڑیوں کو جواب نہیں دیتا. میں یہ بولتا کہ تم کہاں ناجائز بچے اپنے حلالی باپوں کو لاؤ یار. اگر ہے تو نہیں اول ہے تو ان کو لاؤ. آمنے سامنے بیٹھو. موبائلوں پہ کوئی مناظرے ہوتے ہیں، موبائلوں پہ گالی گلوچ ہوتی ہے. مناظرے تو آمنے سامنے ہوتے ہیں. کتابیں آمنے سامنے کھولی جاتی ہے، آمنے سامنے کتابوں سے بات ہوتی ہے. موبائل پہ کیا بکواس ہوتی ہے. تو بہرحال اس کو کال پہ کال آئے جبکہ اس کا نمبر پتہ ہی نہیں. اور اگر کال پہ کال آئے تو 1-2 کال ڈال دیتا نیٹ پہ کہ تجھے کون سی کس نے کیا گالیاں بکی، تاکہ قوم کو پتا چل جاتا بھائی تجھے کس نے گالی بکی، کون ہے گالی بکنے والا اور کیوں بکی گالی، وہ بھی پتا چل جاتا. لیکن وہ نہیں سے بتائیں گے. پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے نوٹنکی کرتے ہیں. اور مجھے کال پہ کال آئے، گالیوں پہ گالیاں ہونے لگی. کیا لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب ہے؟ گویا کہ یہ لوگ کتاب کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہے، کچھ مانتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ میرے بھائی لکھا ہوا تو چھوڑو اور کہا ہوا تو چھوڑو. تم خود بتاؤ دستگیر کا اگر یہ مطلب نہیں ہے تو تمہارے پاس کیا مطلب ہے پھر ان کا لقب کیوں دستگیر پڑا؟ یہ زبردست دلیل ہے. لکھا ہوا چھوڑو، ہم نے جو بولا وہ بھی چھوڑو. تم خود بتاؤ دستگیر کیوں لکھا ہے. یعنی میں نے کہہ دیا تو حرامی ہے تو کہیں گا بولا وہ تو چھوڑو، اب تم خود بتاؤ کہ میں حرامی نہیں ہوں کہ نہیں ہوں. کیا بات ہوئی یار، کیا بولنا چاہ رہے ہو تم؟ اب دعویٰ تیرا ہے. دعویٰ کس نے کیا بھائی؟ کتاب میں لکھا. ہم نے کیا کہ تم نے کیا؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ایسا کسی کتاب میں، ہمارے کسی عالم کی، معتمد عالم کی کتاب میں ایسا کوئی واقعہ لکھا ہوا. تیرا دعویٰ ہے کہ کتاب ہے حاجی علی پہ ملتی ہے. اور ابھی ایک اور آگے بات ابھی باقی ہے وکیل، اور وہ جھوٹ پکڑ میں آئیں گا، وہ دکھاؤں گا میں آپ کو. یہ تو دعویٰ تمہارا ہے نا. تمہارا دعویٰ ہے کہ ہماری کتاب میں ایسا لکھا ہے. یہ تمہارا دعویٰ ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ نہیں لکھا ہے. جب تمہارا دعویٰ لکھا ہے تو کتاب دکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟
کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کچھ بھی باتیں. جب یہ تشریح صحیح نہیں ہے تو تم ہی کر دو نا. کون سی تشریح ہے تمہارے لیے؟ پھر عبد القادر جیلانی کے نام پہ دستگیر پڑا کیوں؟ بتاؤ تم خود تک. ہاں وہ سب نہیں چاہیے، آپ نے کہا نا کہ دلیل آپ پیش کرو. ابھی میرے پاس موبائل میں بھی رہے گا. ان لوگوں نے آج تک مجھ پر کیا کیا، تانا دیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کہا، آپ نے جھوٹ کہا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسا اس حیثیت سے مجھے تقویت دی اور سپورٹ کیا. توحید کی یہی عظمت ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے اور اس کو یہ لوگ مانتے بھی ہیں، لیکن مکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے، حالانکہ اندر کا عقیدہ پورا کا پورا یہی عقیدہ ہے. کھپتی ماں کا الو بیٹا کیا بول رہا ہے، مانتے بھی ہے، لکھی بھی ہے، مگر کہتے نہیں ہے، چھپاتے. ابے جب کہتے ہیں چھپا ہے تو چھپاتے کیسے؟ لیکن بہرحال لوگ کتاب اب دکھا رہا ہے، ذرا دیکھیے، بڑے توجہ سے دیکھیے نا بھائی، لایا اس نے کتاب. ابھی دیکھیے میں آپ کو اس کی اسکرین شاٹ بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے. میں نے آج تک اس سے پہلے نہیں بتائی تھی، آج بتا دیتا ہوں. یہ واقعہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے. تو ان بدبختوں نے کرنا کیا تھا؟ لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اور لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو ہم دراصل یہ سب نہیں کہتے، ہمارے اوپر الزام تراشیاں ہوتی ہیں. حالانکہ الزام تراشیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. دیکھیے اس کے اندر پورا اسکرین شاٹ موجود ہے. دیکھیے کہ یہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دروس حرم صفحہ نمبر 259 پہ یہ واقعہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں اکٹھے سیر کر رہے تھے کہ نیچے سے کیلے کا چھلکا پڑا، موز کا چھلکا پڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا اور قدم پھسل گیا اور حضرت پیران پیر نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ جا آج سے تو دستگیر ہے. یہ میں نے لکھا ہے، نہ میرے ہاتھ کی ریٹنگ ہے، باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود ہے. گوگل میں دروس حرم کہاں موجود ہے؟ گوگل میں موجود ہے. ارے بھائی حاجی علی میں تھوک کے وہاں مل رہی تھی، اس کا کیا ہوا؟ بریلی میں مل رہی تھی، اس کا کیا ہوا؟ انڈیا سے چھپی تھی، اس کا کیا ہوا؟ گوگل میں موجود ہے. پیج دیکھ لو، اچھے سے دیکھ لو پیج. بیٹا تیرا پالا جو ہے نا مجھ سے پڑا ہے، بال کی کھال نکالتے ہم تو بھائی. گوگل سے لایا، دعویٰ تو کتاب کا تھا لیکن لایا کہاں سے اس نے؟ گوگل میں. یعنی گوگلوں پہ فتویٰ لگائیں گے. بھائی میں بھی ایک گوگل میں سے دکھاتا ہوں آپ کو، دکھانا ان کی طرح ناٹک کر رہا ہوں. گوگل میں کتاب ہے بھائی، گوگل میں کتاب کا نام ہے حرامی وہابی. اس کتاب میں لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کوٹھے پہ جاتا تھا، صفحہ نمبر 181 گوگل میں موجود ہے. گوگل میں موجود، یہ دلیل ہے. ابے خبیث کی اولاد کس کو الو بنا رہا ہے؟ ابے گوگل میں ہو یا پی ڈی ایف میں ہو یا نیٹ پر کسی بھی ویب سائٹ پہ ہو، اصل کتاب سے ہی اسکین پہ ڈال کے ڈالا جاتا ہے. وہ اصل کتاب دکھانا کہاں ہے؟ اور بیچ کا ٹکڑا دکھا رہا ہے. تیری اوقات ہی نہیں ہے. وہ کتاب جس کا اسکین دکھا رہا ہے وہ اوریجنل کتاب میرے پاس ہے. اب میں دکھاتا ہوں. وہ کتاب کے نام کا مصنف کا نام ابھی بھی اس نے کتاب کا فرنٹ پیج نہیں دکھا رہا، فرنٹ پیج بھی نہیں دکھا رہا. میں آپ کو فرنٹ پیج بھی دکھاتا ہوں، اوریجنل کتاب ساتھی میں میرے پاس. یہ ہے وہ کتاب. کتاب کا نام ہے بریلویت کی خانہ تلاشی. کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ ہمارے خلاف کسی وہابی نے لکھا ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یعنی یہ تو ایسا ہوا کہ بھیا رام جو تھے ساری دنیا کے بھگوان تھے، مسلمان بھی اس کو مانتے. ہم نے کہا اس کا ثبوت کہاں ہے کہ وہ مسلمان مانتے؟ رامائن میں لکھا ہے. رامائن ہم تھوڑی مانتے ہیں. اور کتاب کا لکھنے والا کون ہے؟ پڑھ پا رہے ہیں؟ بریلیت کی خانہ تلاشی، مصنف محمد محمود کیرانوی ندوی.
لفظ ندوی بتا رہا، ندوۃ العلماء جو دیوبندیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے لکھنؤ میں، وہاں کا پڑھا ہوا یہ مولوی محمود کرانوی، ایک کتاب چھپی بھی کہاں سے؟ کتب خانے نعیمیہ دیوبند۔ کہاں سے چھپی ہے؟ ارے بولو یار، تمہارا ہی چچیرا موسیرا بھائی ہے، ایک حمام میں تم سب ننگے، تو گوگل میں دکھا رہا ہے وہ کتاب، ابے یہ میرے پاس اوریجنل ہے، سبحان اللہ، اور صفحہ نمبر اس کا 206 پر کیا لکھا ہے؟ اوپر سے پڑھتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ لکھنے والا بریلوی نہیں ہے، سنی نہیں ہے، تمہارا ہی بھائی، تمہارا ناجائز بھائی دیوبندی ہے، وہ لکھ رہا ہے دستگیر کی وجہ تسمیہ قارئین محترم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بریلوی حضرات دستگیر کے لقب سے بھی یاد فرماتے ہیں۔ آج ہم آپ کو پیران پیر دستگیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بریلویوں کی زبانی سنوائیں گے، بغور سنیے۔ یہ جملے کیا بتا رہے ہیں؟ کہ بریلوی لکھ رہا ہے، یہ ہمارا مخالف لکھ رہا ہے، اور اس جاہل کو بھی لکھنا نہیں آتا۔ بریلیوں کی زبانی سنوائیں گے، آواز نہیں آئی یار، کتابوں سے آواز آتی ہے کیا؟ ابے سنوائیں گے نہیں، دکھائیں گے، بغور پڑھیے، بغور سنیے، کتابوں میں تو سنا نہیں دیتا ہے کیا؟ اب اس کے بعد میں قصہ لکھا جھوٹا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں ایک کٹے سیر کر رہے تھے کہ نیچے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا، قدم پھسل گیا، حضرت پیران پیر نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، آج سے تم دستگیر ہو، احمد رضا کہتا ہے۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ لکھنے والا ہمارا مخالف ہے، کتابی کا نام ہے بریلیت کی خانہ تلاشی، پوری کتاب ہمارے خلاف جھوٹے قصے اور جھوٹے کہانیوں سے بھر دی گئی ہے، اس کتاب کو لے کر مناظروں کے چیلنج کیے گئے ہیں۔ اس پٹھے کو صاحب معلوم ہو کہ کیسا مکاری کر رہا ہے۔ پھر عالم کا شعر لکھا، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معصوم بھی ہے، قار عالم کا مدبر بھی ہے، غوث اعظم دستگیر، حوالہ دروس حرم صفحہ 249۔ دروس حرم بھی غلط لکھا ہے، دورس حرم لکھا ہے کتاب کا۔ یہ دورس حرم کون سی کتاب ہے؟ کس نے لکھی؟ کہاں چھپی؟ کون ہے؟ اور بعد میں پھر تبصرہ کر رہا ہے بھاگڑا۔ قاری خیر جو کچھ ہوا ہوا، اتنا تو ہوا کہ شیخ عبد القادر نے اللہ تعالیٰ کی جان بچا لی، ورنہ مہینوں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہاسپٹل میں بھرتی رہنا پڑتا اور ہڈی پسلی ٹوٹ کر برابر ہو جاتی۔ استغفر اللہ۔ یہ ہمارا سنی عالم لکھ رہا ہے۔ ابے ماؤں کا اگر تم نے دودھ پیا ہے تو سامنے بیٹھ کر بات کرو، کب تک یہ ہجڑوں کی جنگ لڑو گے تم یار؟ سبحان اللہ، حق۔ کب تک یہ ہجڑوں کی جنگ لڑو گے؟ سامنے کیوں نہیں بیٹھتے؟ تم کو للکار رہے یار، کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہو؟ کیوں قوموں کے ایمان خراب کر رہے ہو؟ اور منافق ہمیں بول رہے ہو، منافق کی اولاد تم ہو، اور ہم تو کہہ رہے ہیں مجمع میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے جھگڑا ہو جائے گا مجمع میں، ہم تو کہہ رہے تیرے گھر میں آنے کو تیار ہوں، تیرے گھر پہ تو آئے بیٹھیں گے، رہے گا، جو کچھ بات ہوگی ریکارڈ ہوگی، انٹرنیٹ پہ ڈال لو۔ آج انٹرنیٹ اتنا بڑا ذریعہ ہے، قوم خود دیکھ لیں گی کون کتنا دوگلا اور کون کتنا سچا ہے۔ مگر آئیے 7 جھوٹ میں آپ کو ٹوٹل اب ان کے دکھاتا ہوں، کہ پورے ویڈیو کلپ کا نچوڑ آپ کے سامنے آ گیا۔ 7 جھوٹ سنیے ان کے۔ یہ جھوٹ نمبر 1 مولوی جرجس کا پہلا جھوٹ۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب۔ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ ملتی ہے۔ تھوک کے بھاؤ ملنے والی کتاب ایک بھی نہیں ان کے پاس، گوگل میں ہے، گوگل دکھا رہا ہے۔ سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث کہاں مل رہی ہے؟ حاجی علی سے بریلی کے اندر، یہ بھی سننا۔ بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدوں۔ تیسرا جھوٹ سنیے۔ میں پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے۔ لو، سیرت غوث پاک پاکستان سے لایا، پاکستان میں چھپی ہے۔ یہ چوتھا جھوٹ۔
یعنی جرجس نے مکاری کیا کی بعد میں دیکھا یار انڈیا کی چھپی بول دیا تو پکڑ لیا بریلیوں نے، چھوڑ نہیں رہے تو بولے پاکستان میں چھپی ہے، مگر اللہ نے پھر بھی اس سے نکلوا دیا، پاکستان سے لایا تو دکھا کیوں نہیں رہا ہے؟ تیری بیوی ہے کہ پردے میں رکھا ہے اس کتاب کو؟ دکھا دے بھائی، لایا تو دکھا دے نا، کتاب چھاپی کس لیے جاتی ہے بھائی کتابیں؟ بولیے، دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، پڑھوانے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟ چھپانا تو چھاپ کا ہی برا ہے۔ تو پاکستان سے لایا، پہلے کہتا ہے حاجی علی پہ مل رہی ہے، پھر کہتا ہے بریلی میں مل رہی ہے، اب بولتا پاکستان سے چھپی، پاکستان سے لایا، اب پاکستان والا کیا بولتا ہے آگے؟ اب یہ پاکستان والا ہے، انڈیا سے کتاب انڈیا سے کتاب چھپی، یعنی پاکستان میں اس کو پکڑے پاکستان والے تو بولے انڈیا سے چھپی، انڈیا میں اس کو پکڑو تو پاکستان سے چھپی، یعنی آپ کے ابا انڈیا میں ہے، انڈیا میں آپ کا پاکستان میں ہے، دونوں کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، ناجائز بچے گھوم رہے۔ یہ حالت ہے اس جماعت کی، انڈیا سے کتاب۔ پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم، سیرت غوث اعظم۔ اب یہ پانچواں جھوٹ سنو اس میں، باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود، وہ کہہ رہا پاکستان میں چھپی ہے، بولتا انڈیا میں چھپی ہے، بولتا کوئی نہیں ہے، گوگل میں موجود ہے۔ گوگل بھی بولنا نہیں آتا چاہیے کے بچے کو، گوگل کو گوگل بول رہا ہے، پتہ نہیں ابا کو کیا بولتا ہے۔ کیا قوم ہے یار، اللہ کی پناہ، گوگل میں دروس حرم، دروس حرم۔ اب کتاب بھی کون سی ہو گئی؟ سیرت غوث پاک ہوئی، سیرت خواجہ ہوئی، اب دروس حرم ہو گئی۔ 29 بس ہو گیا۔ آخری میں کلپ دکھا رہا ہوں، اسی پہ اختتام کریں گے۔ اس کی فرمائش ہوئی تھی، حالانکہ موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں تعلق اس قدر سے جوڑ رہا ہوں کہ جتنی بے عزتی میں نے کی،